شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے وحی کیا ہے، وحی پیغمبروں پر کیسے اترا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے اور کب نازل ہوئی۔ وحی کے لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہوتا تھا جو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبیوں تک لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، جن میں سے بعض انبیاء پر وحی کے ذریعے احکامات آسمانی کتابوں اور بعض صحیفوں کے صورت میں نازل فرمائے، مگر یہ کتابیں صحائف صرف ایک قوم یا ایک دور کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام مختلف قوموں اور مختلف ملکوں پر مبعوث ہوئے۔ اسی طرح ان انبیاء کرام پر کتابوں اور صحائف کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا، اور لوگ ان انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہے اور ہمیشہ کھلی گمراہی کا شکار رہے۔ انہی نافرمانیوں کے سبب بہت سے انبیاء کرام کی قوموں کو عذاب دیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ آپ کو تا قیامت تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے، قرآن پاک کی صورت میں محفوظ فرما دیے۔ قرآن پاک قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک حرف اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ غیر معمولی تھے۔ آج ہم نزول وحی سے متعلق رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نزول وحی سے قبل 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور 1 مرتبہ نزول وحی کے بعد۔ آئیے ان واقعات کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی، آپ اپنے قریبی چند بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ ایک عام انسان کی صورت میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کو قریب ہی ایک اونچی جگہ پر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے خوف کے مارے وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوفزدہ ہوئے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ بھر بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد آپ کے قلب کو اس کی جگہ سے باہر نکالا گیا اور اس کو 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر واپس اس کی جگہ پر رکھ کر آپ کے سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا، حتیٰ کہ اس عمل کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تندرست و سلامت رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور نبوت ہوگی، اس لیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ اس سے قبل انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد و تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تہائی حصے میں غار ہرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پھر سینے مبارک چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے محمد پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نزول ہوئی تھیں۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ تھا نزول وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔